بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں سے کیسے پیش آتے اور دوسرے مسلمانوں کو کیا تلقین کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرتے؟ کیا عورت حیض کی حالت میں کسی چیز کو چھو سکتی ہے، اور کیا حیض کی حالت میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنا جائز ہے؟ ان سب سوالوں کا جواب سب مسلمان مرد اور عورتوں کو علم ہونا چاہیے۔ ابراہیم نے اسود سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی، کہا ہم ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جب کسی کے خصوصی ایام ہوتے یعنی حیض میں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چادر باندھنے کا حکم دیتے اور وہ چادر باندھ لیتی، پھر آپ اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا جب ہم میں سے کسی کے خصوصی ایام ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جوش و کثرت کے دنوں میں اسے تہ بند باندھنے کا حکم دیتے، پھر اس کے ساتھ لیٹ جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، تم میں کون ہے جو اپنی خواہش پر اس قدر ضبط رکھتا ہو جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش پر قابو رکھتے تھے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تھے، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ مجھ کو کپڑا اٹھا دے۔ انہوں نے کہا میں حائضہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کپڑا اٹھا دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو وہ نہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے اور نہ اس کے ساتھ گھر میں اکٹھے رہتے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے اس بارے میں پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اتاری، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ اذیت کا وقت ہے، اس لیے محیض یعنی مقام حیض میں عورتوں کے ساتھ مجامت سے آخر تک دور رہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جماع کے علاوہ سب کچھ کرو۔ یہودیوں تک یہ بات پہنچی تو کہنے لگے، یہ آدمی ہمارے دین کی ہر بات کی مخالفت کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر سعید ابن حزیر اور عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہود اس طرح کہتے ہیں تو ہم کیا ان عورتوں سے جمع نہ کر لیا کریں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حتیٰ کہ ہم نے سمجھا کہ آپ دونوں سے ناراض ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں نکل گئے۔ آگے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ کا ہدیہ آ رہا تھا۔ آپ نے کسی کو ان کے پیچھے بھیجا اور ان کو بلوا کر دودھ پلایا۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ ان سے ناراض نہیں ہوئے۔ صفیہ بن شیبہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں حیض کی حالت میں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری گود کو تکیہ بناتے اور قرآن پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس نے ہر کام ایک نظام کے تحت رکھا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سحری کے وقت یہ پڑھتے رہا کرو، یا واسع المغفرات یعنی اے وسیع بخشش والے، اور اس کے پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔